جوابات کی طرف آتے ہیں۔ یہ پچھلے پروگرام کی بھی 2 کویسچنز باقی تھے۔ ایک تو سوال یہ کیا گیا تھا کہ اگر کسی لڑکا لڑکی کی منگنی ہو جاتی ہے تو منگنی کے بعد ان کا بے حجابانہ ایک دوسرے سے ٹیلی فون کالز پر ٹیلی فون پہ باتیں کرنا یا ان کا ملاقات کرنا، پکنک پوائنٹ پہ گھومنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں عرف میں منگنی جو ہے یہ صرف سمجھ لیجئے ایک لڑکے کو لڑکی کے ساتھ یا لڑکی کو لڑکے کے ساتھ خاص کر دینے کا ایک عمل ہے، یعنی سمجھ لیں کہ وعدہ ہوتا ہے۔ منگنی کو وعدہ سمجھ لیں کہ بھئی ہم نے ٹھیک ہے اپنی بیٹی کو تمہارے بیٹے کے لیے مخصوص کر لیا، اور لڑکے والے گویا کہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں اس عمل کے ذریعے کہ ہم نے اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کرنی ہے۔ تو چونکہ یہ صرف ایک شادی کا وعدہ ہے، حقیقتاً شادی نہیں ہے، لہٰذا لڑکا اس لڑکی کے لیے اور لڑکی اس لڑکے کے لیے بالکل اجنبی رہیں گے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بسا اوقات منگنی کے بعد کچھ ایسے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کی بنا پر وہ منگنی قائم ہی نہیں رہتی ہے، اور وہ دونوں جو ہیں وہ جدا جدا ہو جاتے ہیں، اور پھر نہ کوئی اس میں طلاق کا معاملہ ہے نہ کوئی مہر کا معاملہ ہے۔ تو واضح سی بات ہے کہ یہ شادی ہے نہیں۔ جب شادی نہیں ہے اور دونوں اجنبی ہیں تو جس طریقے سے ایک اجنبی عورت سے گفتگو کرنا بلا حجابانہ اور پھر ملاقاتیں کرنا اور باہر گھومنا منع ہے، اسی طریقے سے منگیتر کے ساتھ بھی معاملہ کرنا ہوگا۔ بلکہ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ منگیتر کے ساتھ احتیاط کریں، خصوصاً لڑکیاں احتیاط کریں۔ یہ بسا اوقات سمجھتی ہیں کہ چلیں جی اب تو ہمارے لیے کیونکہ عنقریب شوہر بن جائے گا تو اس سے گفتگو کرنا جائز ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے کھل جاتے ہیں، ایسی گفتگو بھی ہو جاتی ہے کہ جو مطلب عام حالات میں شاید نہ ہوتی، لیکن اس اعتماد کی وجہ سے کہ آئندہ تو ساتھ ہونا ہی ہے، اور پھر وہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر جب ٹوٹ جاتی ہے تو پھر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے وہ بات فلاں اس کو کیوں بتائی، اور وہ لڑکا افسوس کرتا ہے کہ میں نے بات کیوں بتائی۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، یہ سامنے چیزیں آئی ہیں کہ پہلے بے تکلفانہ شادی سے پہلے کچھ گفتگو ہو گئی اور شادی کے بعد یہی گفتگو پھر طعنے کا سبب بنی کہ لڑکے نے کہا کہ تم کیا مجھ سے اس قسم کی باتیں پہلے نہیں کرتی تھی، تمہارا کردار تو میرے سامنے ظاہر ہے، میری کون سے تم سے شادی ہوئی تھی، جس طرح تم مجھ سے اس طرح بات کرتی تھی پتہ نہیں کس سے کرتی ہوگی۔ اور یوں ہی پھر عورت بعض اوقات کہتی ہے کہ جب تم مجھ سے اس طرح بات کرتے تھے پتہ نہیں تم کس سے بات کرتے ہوگے۔ تو یوں مطلب یہ کہ ایک ہیلا ہاتھ میں آ جاتا ہے، ایک پوائنٹ ہاتھ میں آتا ہے، شیطان ذہن میں ڈال دیتا ہے، اور اس چیز پر بھی بعض اوقات جھگڑے ہو کر طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ بسا اوقات ایک فاصلہ رکھنے میں، تکلف قائم رکھنے میں اٹریکشن رہتی ہے اور ایک رغبت رہتی ہے، میلان رہتا ہے، اور جب یہ فاصلے کم ہو جاتے ہیں، تکلف ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ رغبت رہتی نہیں ہے۔ بالکل یوں سمجھ لیجیے جیسے بچہ ہے دور شوکیس میں کوئی کھلونا دکان میں دیکھتا ہے تو بہت اٹریکشن محسوس کرتا ہے اور قریب جاتا ہے اور اس کو مزہ آتا ہے، لیکن دور کے مقابلے میں اس میں اب تھوڑی سی لذت کم ہوتی ہے، پھر وہ چاہتا ہے اس کو ہاتھ لگا کر بھی دیکھ لوں، تو ضد کرتا ہے، خرید لیتا ہے، خرید کے اس کو ہاتھ بھی لگاتا ہے، کھیلتا ہے، اور جب وہ کھیلتا ہے تو وہ والی جو دیکھنے کی، دور سے دیکھنے کی لذت تھی وہ کم ہو جاتی ہے، اور کچھ ہی دنوں میں بلکہ کچھ گھنٹوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا دل بھر جاتا ہے اور وہ اٹھا کے اس کو کونے میں پھینک دیتا ہے یا توڑ دیتا ہے اور خراب کر دیتا ہے، پھر نئے کھلونے کی جستجو ہو جاتی ہے۔ تو نفس کی بھی چونکہ علماء نے، صوفیاء اعظام نے مثال ایک بچے کی طرح دی ہے، تو جب بے تکلف ہوں گے تو یہ بھی فیڈ اپ ہو جائے گا آہستہ اور یہ معاملے ہوں گے۔ اس پہ کلام کرتے ہیں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ منگنی کے بعد لڑکا اور لڑکی کا جب بے تکلف گفتگو کرنا شروع ہو جاتا ہے، سلسلہ شروع ہوتا ہے، پہلے تو تکلف ہوتا ہے، ادب بھی ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، پھر آہستہ ذرا تھوڑا سا تکلف کم ہوتا ہے تو پھر مذاق کی طرف بھی آ جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے پہ طنز کرنا، ایک دوسرے کی گرفت کرنا، ایک دوسرے پہ غصے کا اظہار کرنا، یہ بھی بسا اوقات ہو جاتا ہے، اور شادی سے پہلے ہی وہ ایک دوسرے سے بعض اوقات بیزار بھی ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف گفتگو ہی اس کو آخری مطلب انجام تک لے آتی ہے اور گیم اوور ہو جاتا ہے، اس سے پہلے کہ ایجاب و قبول ہو یہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کے معاملات میں نہ ہی پڑیں تو بہتر ہے۔ دیکھیں کلو جدید لذیذ، ہر جدید شے، ہر نئی شے لذیذ ہوتی ہے۔ جب ایک طرف سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب تو منگنی ہو گئی اور اب تو شاید شریعت کی طرف سے بھی اجازت مل گئی ہوگی، تو بہت ہی مطلب یہ کہ لطف سا آتا ہے نفس کو کہ چلیں جی میں ایک عورت سے بات کر رہا ہوں یا عورت ایک لڑکے سے بات کر رہی ہے، جسے بعض ہر ایک تو گفتگو نہیں کرتا ہے، مطلب عام طور پر تو بہت سی بچیاں ایسی ہیں گھر میں پابندی ہوتی ہیں کسی مرد سے گفتگو نہیں کرنی ہے،
لیکن پھر ان کو استعمال کی مثلا موبائل استعمال کی اجازت مل گئی، چلو منگیتر سے بات کر لو، تو یہ ایک نئی چیز ہوتی ہے اور اس سے نفس میں لذت پیدا ہوتی ہے اور پھر اس سے آدمی پیچھے ہٹ نہیں سکتا ہے، نقصانات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اجتناب کیا جائے یہی ضروری ہے، کبھی کبھار کوئی ضروری بات ہو کر لی الگ بات ہے، ورنہ اجتناب لازم ہے۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔